علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج میں آپ کے سامنے کچھ مسئلے لے کر حاضر ہوا ہوں اور ان مسئلوں کا جاننا بہت ضروری ہے، اور وہ ضروری اس لیے ہے کہ ہماری عوام اور جوہلا حضرات اس مسئلے سے ناواقف اور ناآشنا ہے، اس لیے جاننا بہت سخت ضروری ہے۔ اور اس مسئلے کی حقیقت کیا، اس کی سچائی کیا ہے، اس سے اکثر لوگ ناواقف ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ اس مسئلے کو سختی کے ساتھ بجا لاتے ہیں۔ اب آپ سماعت فرمائیں وہ مسئلہ کیا ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ جب کسی کی بیوی کا انتقال ہو جائے تو اس کا شوہر نہ اس کا منہ دیکھ سکتا ہے اور نہ ہی کاندھا دے سکتا ہے اور نہ ہی قبر پر اتار سکتا ہے۔ حضرات، یہ عوام میں مشہور ہے اور خاص طور پر جوہلا حضرات اور سختی کے ساتھ اس کو بجا بھی لاتے ہیں۔ آئیے اس کی سچائی اور اس کی حقیقت کیا ہے آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں، آپ کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ بہار شریعت حصہ 4 صفحہ نمبر 813 میں علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عورت مر جائے تو شوہر نہ اسے نہلا سکتا ہے اور نہ ہی چھو سکتا ہے، لیکن دیکھنے کے لیے منع نہیں ہے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ عوام میں جو یہ مشہور ہے کہ شوہر عورت کے جنازہ کو نہ کاندھا دے سکتا ہے، نہ قبر میں اتار سکتا ہے، نہ منہ دیکھ سکتا ہے، یہ محض غلط ہے۔ صرف نہلانے اور اس کے بدن کو بلا حائل ہاتھ لگانے کی ممانعت ہے۔ اگر ضرورت پڑے تو کسی کپڑے وغیرہ کو اپنے ہاتھ میں لپیٹ کر اس کو چھو بھی سکتا ہے، لیکن ہماری عوام اس مسئلے سے غافل اور ناواقف ہے۔ آگے سماعت فرمائے، اگر کسی عورت کا انتقال ہو جائے اور کوئی عورت موجود بھی نہیں ہے کہ اس کو غسل دے تو ایسی صورت میں تیمم کرایا جائے۔ اب اگر تیمم کرانے والا محرم ہو تو ہاتھ سے تیمم کرائے، اور اگر تیمم کرانے والا غیر محرم ہو یا شوہر ہی کیوں نہ ہو تو اپنے ہاتھ میں کپڑا لپیٹ کر تیمم کرائیں۔ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے اور وہاں کوئی مرد موجود نہیں ہے کہ اس کو غسل دے تو ایسی صورت میں عورت اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے، جبکہ موت سے پہلے یا بعد کوئی ایسا امر واقع نہ ہوا ہو جس سے اس کے نکاح سے نکل جائے۔ تو جب کوئی مرد انتقال ہو جائے اور اس کو غسل دینے والا کوئی مرد موجود نہ ہو تو ایسی صورت میں اس کی بیوی اسے غسل دے سکتی ہے۔ اور اگر کوئی عورت انتقال ہو جائے اور کوئی عورت موجود نہ ہو جو اسے غسل دے تو ایسی صورت میں اس کو تیمم کرایا جائے۔ اگر اس کے کوئی محرم ہو، جیسے بھائی ہو یا باپ ہو، تو اپنے ہاتھوں سے تیمم کرائے، اور اگر محرم نہ ہو بلکہ غیر محرم ہو یا شوہر ہی کیوں نہ ہو، اپنے ہاتھوں میں کچھ لپیٹ کر تب اس کو تیمم کرائے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی مسلمان کا ایکسیڈنٹ یا ٹرین سے گر کر یا ٹرین سے کٹ کر یا کسی گاڑی سے دب کر یا پھر بلڈنگ سے گر کر انتقال ہو جائے اور اس کے جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے تو ایسی صورت میں اگر آدھا سے زیادہ دھر مل جائے تو اس کو غسل بھی دے، کفن بھی دے اور نماز جنازہ بھی پڑھی جائے۔ اور اگر آدھا دھر ملا اور اس میں سر نہ ہو یا سر سے لے کر پاؤں تک لمبائی میں کٹا اور ایک جانب ملا ایک جانب نہیں ملا، یعنی دایاں جانب ملا بایاں نہیں ملا یا بایاں جانب ملا اور دایاں جانب نہیں ملا، تو ایسی صورت میں نہ ہی
غسل دی جائے، نہ ہی کفن دی جائے اور نہ ہی نماز جنازہ پڑھی جائے، بلکہ ایک کپڑے میں لپیٹ کر اس کو دفن کر دیا جائے۔